حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی بابرکت کلمات عطا کی تھیں، اس کے بعد کسی اور نبی کو وہ کلمات حق تعالی نے عطا نہیں کی میرے سوا۔ اگر میرا امتی اپنی اولاد کی خیر و برکت و سلامتی کے لیے پڑھتا ہے تو وہ کام حق تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کی حاجات آنکھ جھپکنے سے پہلے حل ہو جاتی ہیں، جیسے آصف بن برخیا نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھایا تھا۔ وہ انہی بابرکت کلمات کی طاقت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی تمام زندگی میں اسی دن سب سے زیادہ خوش ہوا تھا، پھر میں عرض گزار ہوا وہ کون سے کلمات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تو آپ علیہ السلام کے پاس والی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور ان کے پاس والی کرسیوں پر جنوں کے بادشاہ بیٹھتے تھے، پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے آپ پر سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی، مہینے بھر کی دوری چند لمحوں سے طے ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال ہدہد کی تھی، پھر غالب پایا بڑے ناراض ہوئے کیونکہ ہدہد پرندہ غائب تھا اور فرمایا چند گھنٹوں سے مجھے نظر نہیں پڑتا، یا سچی مچی میں غیر حاضر ہے، اگر واقعی میں وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، معرف سے آ رہا ہوں، پختہ یقین کے ساتھ یہ خبر لایا ہوں، اس کی بادشاہی ایک عورت کو میں نے کرتے پایا ہے، اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے، اس کی زمین کا نام مادھو ہے، یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے، اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوہ گر ہوتی ہیں، وہ تخت سونے سے تندہ ہوا ہے اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے اور 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں، اس کا دیوان خاص جس میں سخت پہرا ہے، بہت بڑا محل ہے، بلند و بالا اور کشادہ، سب لوگ آفتاب پرست ہیں، خدا پرست کوئی نہیں، ملکہ کا نام بلقیس بنت شرحمیل ہے، اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا جس کی اولاد میں 40 لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے، اس کے والد نے ایک جنیا عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس کے بعد سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیا سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کی غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میرے لائق نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک زانی سے کرا دیا، لیکن ہدہد کا یہ کلام سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا، ملکہ اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھی، ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائی کہ ہدہد کہاں سے آیا ہے۔ ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوف زدہ بھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ یہ کوئی عام خط نہیں بلکہ معزز و مکرم ہے، اس پر مہر بھی لگی تھی۔ اس خط میں خط لکھنے کی تمام اصول بڑھتے گئے۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام پتہ مکتوب کے نام میں آ جائیں کہ کس نے خط لکھا ہے۔ ایک اہم بات کا خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں یہ مقدس کلمات نہیں لکھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی آیت کو جانتا
لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ آصف بن برخیا نے وہی مقدس کلمات پڑھے تھے جن کی بدولت حق تعالی نے ان کی حاجت آنکھ جھپکنے سے پہلے پوری کی تھی۔ اگر وہی کلمات میری امت اپنے لیے یا اپنی اولاد کی خیر و سلامتی کے لیے پڑھے تو ان کی حاجات بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ میں نے استفسار کیا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک کلمات آگے جا کر پڑھی جائیں گی۔ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا۔ خط سے شاہانہ انداز ہی نہیں پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی۔ ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہی کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ بلقیس عقل مند تھی۔ معاملات کو کس طرح طے کیا جائے وہ با اختیار بھی تھی۔ اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا۔ چنانچہ اپنے تمام مشورہ نویس اور سپہ سالاروں کو بلایا اور کہا میری طرف ایک بہت ہی اہم خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کرتی۔ تم سب مجھے اپنی رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا ہمارے پاس طاقت و قوت کی کوئی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہم بہادر و شجاع بھی ہیں اور میدان جنگ میں نہایت جرأت و مردی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے یا جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری طاقت مسلم ہے، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اپنا رعب اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر ترتیب کی جاتی ہے، عورتوں کی عزتیں پامال کر دی جاتی ہیں اور قتل و غارت کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، رعایا کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ایسی کوشش کی جائے کہ اس عمل سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں۔ ملکہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے۔ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکتے ہیں۔ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کے تحائف ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ ایک روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن۔ بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام جنہیں زنانہ لباس پہنا کر آزمائش کے لیے لایا گیا تھا اور 100 کنیزیں بھی تھیں۔ مطلوب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ ان زنانہ لباس میں مردوں کو جو ہو بہو بالکل خواتین نظر آتے ہیں آپ علیہ السلام پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب انتہائی شاطر ملکہ بلقیس کے قاصد آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کرا کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیاں اور باقی سارے لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی حتمی زندہ آزمائش سوالات بھی کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے برتن میں بھیجا جس کے لیے فرمائش یہ تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے وہ پانی زمین کا ہو نہ آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی فرمائش یوں پوری کی کہ ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا یہ ایک بہت باریک موتی جس میں سوراخ نہیں تھا ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس موتی میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دے۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا تھا، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ہے۔ اگر یہ ان سوالوں کا احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے، اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا، آپ نے
ٹپیا طلب کی۔ اس نے کہا کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موتی بغیر سوراخ، دوسرا موتی ٹیڑھے سوراخ والا ہے۔ قاصد نے کہا ان دونوں موتیوں میں دھاگا ڈال دو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا رزق درختوں میں کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی فرمائش پوری کر دی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے آگے بڑھ کر کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی۔ اس کیڑے نے کہا اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلو میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں کا استقبال کے لیے درمیان سے کوئی 30 میل کی مسافت پر سونے چاندی اور اینٹوں کے فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ دربار کو بھی بناؤ سنگار سے ترتیب دیا گیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے تھیں، دوسری جانب اعمال سلطنت کے لیے بچھا دی گئی۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا۔ آگے آگے تیموروں کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں اور راستے میں ہی حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ دربار جب قاصد دربار عالیہ میں پہنچ گئے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمت تحفے تحائف پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہے اور تم مجھے معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جن و پرند اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا ہے۔ میری بادشاہی کی شان و شوکت تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس دنیاوی ساز و سامان کے میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے تحفے تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی نہیں بلکہ جن اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہتھیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کے اعلان جنگ بھی ملکہ کو سنایا۔ ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے جس کی طاقت ہم میں نہیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 سردار منتخب کیے جن کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی دھول جیسا دھواں اٹھتا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی اس مجلس میں کہا جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جہاں جن و انس سب ہی شریک تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس کا تخت جس کی بیش قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے، ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کوئی لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی، ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ایماندار ہوں اور ذخیرہ جواہرات سے مزین تخت سے کوئی چیز نہیں چراؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جن انسان کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغربی یمن میں جو 1500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت وسیع و عریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہ تھی، اور پھر تخت بھی وہ سب سے زیادہ حفاظت جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا جس نے کتاب کا علم حق تعالی نے عطا کیا تھا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے بیشتر میں جاتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا مغرب کا صحابی بتایا گیا ہے، اس کا نام آصف بن برقیہ ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور
اور نسل انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے خالہ زاد تھے، اس وقت ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی ہو جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ برباد کیے بغیر آصف بن برقیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بابرکت کلام پڑھا اور تخت بلقیس کو حاجت جانی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ حاجت پوری کر دی۔ یہ ہے وہ مقدس کلام جس کو پڑھنے سے ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا، تمام اہل دربار حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحے بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یہ آصف بن برقیہ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب حق برتر کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کی حالت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ تبدیل کر دو تاکہ جب ملکہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ دربار سلیمانی علیہ السلام میں حاضر ہوئی، وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ جس پر عہد و عنبر خوشبو لدی تھی، بہت سونا ہیرے جواہرات لے کر یہ آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ بولی یہ تو میرا تخت ہے، یہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگی کہاں روشلم، کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ اور وہاں کھڑے پہرے دار، اس کا تخت، یہ کیسے ممکن ہے؟ شدید پہرے کے باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دار السلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہم میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی ہم تو اس کرامت سے پہلے یار کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کی معجزے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبالب چشمہ بہ رہا تھا، بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ شیشے کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔